اب تک جو ہے مردوں نے جو ہے عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، انہیں حقیر سمجھا، انہیں دبا کے رکھا ہے. اب ویمن آئے گی، لیڈ کرے گی. اب ایکویلٹی ختم. اب جو ہے بات ہو رہی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اسے جو ہے اسٹیٹ آئیڈیالوجی کی طرح جو ہے تسلیم کیا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ اب آپ بتائیں، یہ جو ٹرانسجنڈرزم کو عام کیا جا رہا ہے، اس کے کتنے خراب نتائج نکل رہے ہیں. بھائی یہ تو طے کیسے ہوگا کہ کون مرد ہے کون عورت ہے؟ اور پھر مرد اور عورت تو دور کی بات، اگر مرد اور عورت ہونا یہ سوشل کانسٹرکٹ ہے، تو ایک انسان کا انسان ہونا اور ایک کتے کا کتا ہونا یہ بھی تو سوشل کانسٹرکٹ ہے. کتے نے تو کہا نہیں کہ میں کتا ہوں، ہم نے نام دیا ہے نا، آپ کی سوسائٹی نے نام دیا ہے. اب کل کسی مرد کو اندر سے کتا کتا فیل ہونے لگے اور وہ کہے کہ میں آج سے انسان نہیں ہوں، میں کتا ہوں، تو اسے کیا کنورٹ کر دیں گے؟ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے ہی میں نے جو ایک نیوز پڑھی جس میں یہ بات تھی کہ بھئی ایک مرد ہے، اس نے یعنی بڑی مقدار پیسوں کی خرچ کی اس چیز پہ کہ اسے کتا بننا تھا، اور اسے ایکسپٹ کیا جا رہا ہے. معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس کی خرابیاں کیا ہوگی؟ خرابیاں یہ ہے کہ بھئی اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کہ جو ہے اگر ایک مرڈرر ہے، اس نے مرڈر کر دیا اور اپنے آپ کو اس نے بلی ڈکلیئر کر دیا، یا ایک بندہ ہے جو یہ بھی رائٹ ہے دیا جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہو رہی کہ بھئی ایک 50 سال کا بڈھا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ وہ 10 سال کا ہے، تو ہم اسے 10 سال کا ہی کنسیڈر کریں گے. اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ 10 سال کا ہے تو 10 سال کا بچہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا. تو اب آپ بتائیں، اب جو سارے قاتل جو ہیں وہ تو یہی کرنے لگ جائیں گے. سارے قاتل مار مار کر کہیں گے بھائی میں تو 10 سال کا بچہ ہوں. اب کیا اب وہ سزا نافذ کی جائے گی جو بڑوں پر نافذ کی جاتی ہے یا بچوں پر؟ یعنی ایسا کیوس برپا ہو چکا ہے، ایسا سسٹم درہم برہم ہو چکا ہے کہ ان سے بڑا جنگل کوئی نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وی آر گارڈنرز. گارڈننگ تو ان کی ہونے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ جو ہے فیمنزم جو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. اچھا یہ بھی میں بتاؤں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھائی میں مسلم فیمنسٹ ہوں، آئی ایم اے فیمنسٹ مسلم. تو وہ بندہ وہ ہے جس نے نہ فیمنزم کو جانا ہے نہ اسلام کو جانا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے، فیمنزم کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں اس بات کو سن کر کے بھائی اچھا یہ لوگ ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. ویمن رائٹس کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. اسلام نے جتنے ویمن رائٹس دیے اسے کسی مذہب نے نہیں دیے، چاہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو یا وراثت کا حق ہو. اور اسلام نے جو ہے ووٹ دینے سے عورتوں کو پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہے. اس کے علاوہ یہ سارے حقوق دیے کہ بھئی اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، مرد اس کی حفاظت کرے، اگر اسے ہیرس کیا جائے گا تو قانون اسے سزا دے گی، اگر اس کا ریپ کیا جائے گا تو قانون اسے سزا دے گی. یہ ساری چیزیں جو ہے حقوق انہیں دیے گئے. اور اس کے بعد مردوں کی ذمہ داری ہے کہ فائنینشلی عورتوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے، تمہیں کما کر لا کر دینا ہوگا. اگر یہ رائٹس تم پورے نہیں کر رہے ہو، عورت کو پورا اختیار ہے کہ اسلامی قاضی کے پاس جائے اور اپنا خلا لے کر معاملہ رفع دفع کروا دیں. پورے حقوق دیے جا رہے ہیں، ساری چیزیں دی جا رہی ہیں، اس کو ایک مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے. لیکن جو ہے اس کے باوجود بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویمن رائٹس کے لیے ہمیں فیمنسٹ بننا پڑے گا. ایسا نہیں، یہ ایسا ہی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ بھائی ہندو اسکرپچرز میں لکھا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا ہے، لہٰذا مجھے بھی کرنا ہے، اچھی چیز ہے، لہٰذا میں مسلم ہندو ہوں. کرسچنز کے اسکرپچرز میں لکھا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، مجھے بھی غریبوں کی مدد کرنا ہے، لہٰذا میں مسلم کرسچن ہوں. کہا جائے گا میرے بھائی دماغ صحیح ہے آپ کا، جو غریبوں کی مدد کرنے کا تعلق ہے تو قرآن میں بھی لکھا ہے. تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کو نہ ہندو بننے کی ضرورت ہے نہ کرسچن بننے کی ضرورت ہے. آپ مسلم ہو کر بھی غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور مسلم ہو کر ہی آپ کو کرنا ہے. یہی معاملہ ہے کہ بھئی جب ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں فیمنسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس آلریڈی رائٹس موجود ہیں. ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوتے، ہوتا ہے، اور عورتوں کے خلاف بھی ہوتا ہے، مردوں کے خلاف بھی ہوتا ہے. ابھی ہم صرف عورتوں کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. جو عورتوں کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، جو غلط ہو رہا ہے، اسلام نے تو اس پر پابندی لگائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لنسائہم، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کی داڑھی جتنی زیادہ لمبی ہو، جو 10 رکعت پڑھتا ہو تہجد یا 50 رکعت پڑھتا ہو. خیرکم لنسائہم،
تم میں سب سے بہترین شخص وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ صحابیات نے کیا فرمایا؟ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خدمت کرنے والے پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا. اللہ کے نبی کی تعلیمات تو پہلے سے موجود ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف تو ہم بولتے ہیں، لیکن ایز اے مسلم بولتے ہیں. ہمیں فیمنزم کی ضرورت نہیں ہے. اور فیمنزم کے جو یہ 2-4 لیبلز کو دیکھ کر متاثر ہو کر ہم کہہ دیں فیمنسٹ ہیں، وہ فیمنسٹ کے جڑوں سے واقف نہیں، اس کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، اس پروپیگنڈا سے واقف نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا کہ اس فیمنزم کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر. یعنی جو میں نے بتایا کولونیلزم کو عام کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ عورت کہہ رہی ہے جس کو استعمال کیا ہے یو ایس اے نے. اب اس ویڈیو کو ذرا دیکھیں. I got approached by a group of people whose main aim was to destroy Islam. They wanted me to go to the university that they had chosen, where I would study Quran and Hadith and basically learn how to play with the Quran and the Hadith. They wanted to put me in the American Embassy in Egypt. When I graduated, I was supposed to study international relations, international law, and then, work with the embassies. And they had people set up everywhere, all over the world. They wanted me to work with women's rights and basically take women away from Islam, try to destroy the Muslim families through the women. And this... اب تک انہوں نے کیا کہا ہے؟ اب تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی مجھے اپروچ کیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں تاکہ اس کے ساتھ بس مذاق کریں، کھیلیں، اس اعتبار سے کہ جو ہے اس کی غلط انٹرپریٹیشن پیش کریں لوگوں کے سامنے اور بتائے فیمنسٹ بن کے کہ بھائی قرآن میں تو ایسا ہے اور ایسا ہے، تاکہ فیمنزم کو پروموٹ کیا جائے. اور یہ کون کروا رہا ہے؟ یعنی امریکن ایمبیسی میں جو ہے انہیں رکھا گیا مصر میں کام کرنے کے لیے. اور کہہ رہی ہیں یہ کہ اس طرح کے بہت سے لوگ پوری دنیا میں ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو حکومت کی نگرانی میں انہیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھایا جائے غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ اور انہیں عام کروایا جائے. اور یہ لوگ جا کر مختلف علاقوں میں ویمن رائٹس کی بات کریں، ہیومن رائٹس کی بات کریں، تاکہ جو مسلم فیملی سسٹم ہے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، مسلم فیملی سسٹم ہے، اس کو خراب کیا جا سکے. آگے دیکھیں. Appealed to me in order to learn about Islam to destroy it, I had to learn what the real Islam was. I sat with a group of scholars who were primarily Jewish, and they taught me Quran, they taught me Hadith, and they taught me... یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے جب میں نے صحیح معنی میں اسلام کو پڑھا تب تو میں حقیقت کو پہچان گئی کہ بھئی اسلام تو یہ ہے. اور ان کو ٹرین کرنے والے کون ہیں؟ یہودی اسکالرز. کہہ رہے ہیں جوئش اسکالرز میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. How to play with the Quran and the Hadith to try to take women away from Islam using women's rights. ویمن رائٹس کا نعرہ لگا کر اور ویمن رائٹس کا لیبل لگا کر قرآن اور حدیث کو استعمال کر کے کس طریقے سے ہم مسلم فیملی سسٹم کو خراب کریں اور عورتوں کو اسلام سے دور کریں. کیونکہ یہ جو فیمنزم ہے یہ ایتھزم کی طرف ایک راستہ ہے. اینڈ تو ایتھزم ہی ہے اس راستے کا. اب بہت سے لوگ جو ہے دوسرے سٹیج میں ہی رک جاتے ہیں، فیمنزم کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ اگر وہ آگے بڑھتے رہے تو اس راہ کی منزل جو ہے وہ ایتھزم ہی ہے. اسی لیے حقوق المرأہ یعنی ویمن رائٹس کا نعرہ لگا کے ان لوگوں کو ٹرین کیا گیا کہ بھائی آپ قرآن کو ایسے انٹرپریٹ کریں، حدیث کو اس طرح انٹرپریٹ کریں. کرنے والا کون ہے؟ کرنے والے حکومت یو ایس اے نے لگایا، اور پڑھانے والے کون ہے؟ جوئش ہے. The thing is, when you study Islam and you actually have in your heart the intention that you want to know the truth comes to you. کہہ رہی کہ جب آپ اسلام کو خود پڑھتے ہیں اور آپ کا یہ یعنی مقصد ہوتا ہے اور آپ کے اندر یہ انٹینشن اور یہ نیت ہوتی ہے کہ آپ حق کو پہچانیں، تو یاد رکھیے حق آپ تک پہنچ جاتی ہے. ظاہر ہے یہ انہیں بڑھایا گیا تھا اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے قرآن حدیث پڑھایا جا رہا تھا، لیکن ان کے اندر حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت تھی. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ جو اسلامی اصل تعلیمات ہے اس کے خلاف یہ لوگ ہمیں پڑھا رہے ہیں اور ہمیں یوز کیا جا رہا ہے. اسلامی تعلیمات تو یہ ہے نہیں جو ویمن رائٹس کے خلاف ہو، وہ ویمن رائٹس جو حقیقی معنی میں ویمن کے رائٹس ہیں اللہ کی طرف سے. And I fell in love with the Quran. And by falling in love with the Quran, I fell in love with Islam. Alhamdulillah, because of this, Allah subhanahu wa ta'ala, after 3 years of intensive studying,
led me to Al-Islam. And alhamdulillah, today I'm a Muslim as a result. And I am very grateful to Allah for this. I would have to say my story is a story of plans. I planned, people that I was with planned, and Allah subhanahu wa ta'ala planned. And because of this, I got approached. تو یہ جو ہے انہوں نے اسلام کو پڑھا اور 3 سال تک اس کا مطالعہ کرتی رہیں اور سمجھ گئیں کہ بھائی یہ جو اسلام ہے یہ برحق ہے، یہ جو ہے جھوٹے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ہمیں یوز کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے انہوں نے پہچان لیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ فیمنزم کی حقیقت کیا ہے. وہ صرف فیملی سسٹم کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر کے مردوں سے انڈیپینڈنٹ ہو کر غیروں پر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، یہ کرنا مقصد ہے. اسلام نے ہر اعتبار سے کیسے کیسے حقوق دیے. کل اس پر مفتی عبداللہ منہاج صاحب کی اسٹریم ہوئی ہے، اس کو دوبارہ سنیے گا. کتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ بھائی جو اگر عورت کسی جائز طریقے سے کما بھی رہی ہے تو وہ پیسے بھی صرف اسی کے ہے، مرد نہیں لے سکتا اس سے. اور مرد کے اوپر جو نان و نفقہ ہے وہ الگ ہے، جو مہر ہے وہ الگ ہے. اگر مرد بھی کھڑے ہو جائے کہ بھئی یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو مین کے خلاف ہو رہا ہے، ایک مین موومنٹ ہم لوگ شروع کر دیں مینزم کے نام سے یا کچھ اور کے نام سے شروع کر دیں تو کیا ہوگا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فیمنزم کے پروموٹ کرنے والے اور ماننے والے لوگ ہیں، یہ لوگ اسی جگہ پہ ایکویلٹی مانگتے ہیں جس جگہ پر جو ہے کوئی خطرہ نہ ہو. وہ جگہ جہاں پر جان کا خطرہ ہو وہاں پر نہیں آتے. اب مثال کے طور پہ کوئی فیمنسٹ تو یہ نعرہ لگاتی نظر نہیں آئی، نہ کوئی مرد نظر آیا فیمنسٹ نعرہ لگاتے ہوئے کہ مردوں کو پیچھے کرو، عورتیں جنگ میں جائیں گی. ابھی حال میں کیا ہوا، جب رشیا اور یوکرین جو وار چل رہی ہے، یوکرین نے یہ حکم دیا کہ بھائی جتنے بھی مرد ہیں 18 سال سے لے کے 60 سال تک یہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے. یہ اپنی آرمی کو سپورٹ کریں گے اور ملک کے لیے لڑیں گے. بالکل اللیگل ہے جانا، چھوڑ کر جانا. لیکن جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں اور جو بچے ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا سکتی ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جائے. اب آپ بتائیے ذرا سا، ابھی یہ ویمن ایکویلٹی اور جینڈر ایکویلٹی کے نعرے لگانے والے کہاں گئے نعرے لگانے والے؟ سارے فیمنسٹ کو پوری دنیا میں کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ 18 سے 60 سال کے مرد ہی کیوں لڑیں گے، 18 سے 60 سال کی عورتیں بھی لڑیں گی اور وہ پیچھے جائیں. یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ امامت میں عورت پیچھے کیوں، مرد آگے. کوئی تو آیا نہیں سامنے کہ بھائی جو ہے فوج میں مرد آگے کیوں ہیں، انہیں پیچھے کرو، ہم آگے جائیں گے، ہم لڑیں گے. ظاہر ہے یہ ایسی جو ان پریکٹیکل ہیں. وہ خود بھی جان رہے ہیں کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اوصيكم ونفسي بتقوى الله والاعتصام بحبل الله والتمسك بشريعة الله والعمل بما جاء به محمد النبي الله. اما بعد، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مختلف قسم کے چیلنجز سے دوچار ہیں. پوری دنیا میں مختلف اقوام مل کر مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہیں. مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا بنا دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے رکھنے کی کوشش جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی اس میں بہت حد تک اقوام عالم کامیاب نظر آ رہی ہیں. ان جیسے حالات میں بہت سے سادہ لوگ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو آخر ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائش کیوں آ رہی ہے. ہم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہم تو قرآن کریم کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے والے ہیں، پھر آخر دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور بسا اوقات اس طرح کے شبہات اور اشکالات کے نتیجے میں ایک عام مسلمان کا ایمان متزلزل تک ہو جاتا ہے اور باقاعدہ اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات مسلمانوں کے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمان مایوس ہو جائیں، تاکہ مسلمان دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں اور باطل طاغوتی نظام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائش جس سے اس وقت موجودہ زمانے میں امت مسلمہ دوچار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش یہ پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر آ رہی ہے یا یہ کہ اللہ کے ماننے والوں پر پہلی مرتبہ اس طرح کی آزمائش آ رہی ہے، بلکہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے،
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی. ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی, انہیں بھی مصائب سے, مشکلات سے دوچار کیا گیا. یہاں تک کہ خود انبیاء علیہم السلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, افضل الانبیاء ہیں, انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی. اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء, اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل, پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی. تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں, بلکہ آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا, کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے, کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو, جھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے, ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے. اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے. اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے. اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا. کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے, قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے, امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی, ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا, ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا, منظم کیا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا, ان آزمائشوں سے گزارا گیا. 3 سال تک مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا, مکمل سوشل بائیکاٹ کیا, یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے. یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی. آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ, ان کا نام آپ نے سنا ہے, کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی, جس زمانے میں بعثت ہوئی, یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی, جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے, سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا. ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں, انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو, انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے, اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹو، اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نعم میں پلنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کافی مالدار تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی بات سے، اس بات سے ڈر جائیں، چونکہ زندگی پر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد الرسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو، ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کی ماں دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا، یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں، میں موحد ہو گیا ہوں، میں محمدی ہو گیا ہوں، اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں، اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے، اب مجھے جنت کی فکر ہے، اب مجھے اس عارضی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کب کس کو موت آ جائے یہ نہیں پتا۔ صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ یہی معاملہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا۔ سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں، اس دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، چند واقعات مختصراً میں نے بیان کیے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں۔ آج بھی اگر آپ کو اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، زندہ مثال آپ دیکھ لیں، جہاں ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی لاش کو لے کر کھڑے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے۔ ان کی زبان سے ایک شکایت کا کوئی لفظ تک نہیں نکل رہا ہے۔ یعنی ایسے ایمان والے آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اس طرح نہیں بن پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح حالات
آزمائش کے طور پر آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں. اسی طریقے سے بسا اوقات امت جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ جاتی ہے تب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پہلی پیشن گوئی فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اب اس پر غور کریں. صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم مغلوب ہو جائیں. دین کو چھوڑ دینے اور دین پر عمل نہ کرنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا. انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے. اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی جو وجہ ہوگی وہ بھی بیان کر دی اور علاج کی طرف اشارہ بھی کر دیا. یعنی اگر پستی اور رسوائی اور ذلت مسلمان ان پستی اور ذلت سے دوچار ہو رہے تو اس کے پیچھے یہ دو وجہ ہوگی کہ ان کے اندر دنیا کی ایسی محبت آ جائے گی کہ وہ دین کے لیے پھر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. موت سے ایسا ڈر آ جائے گا، جب بھی دنیا کی محبت آئے گی لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ موت سے کراہیت ہوگی، موت سے انسان ڈرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. وہ اس کے ذہن سے آخرت کا عقیدہ اوجھل ہو جاتا ہے، کلیئر نہیں رہتا. تو وہ اس دنیا میں اپنے اوپر تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتا. وہ یہ سوچ نہیں پاتا کہ بھئی مجھے مرنا بھی ہے اور اگر میں نے حق کی آواز بلند کی تو مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا، مجھے لگژریس لائف کو چھوڑنا پڑے گا، اس دین کے خاطر چھوڑ دینا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ اس امت میں داخل ہو جائیں گی. لہٰذا اسی حدیث سے اس پستی کا حل بھی ملتا ہے اور وہ حل یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ مل کر اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو ختم کریں اور اللہ کی حقیقی محبت اپنے اندر داخل کریں، آخرت کی حقیقی طلب اپنے اندر داخل کریں اور ہم دنیا کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں یوں ہی نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ ایک مشن کے ساتھ آئے، ایک مشن کے ساتھ آئے. ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی یا جتنی بھی مل رہی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے، تبھی قیامت کے دن آخرت میں وہ جنت ملے گی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آیا، وہ جنت کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آئی. ایسی جگہ ہے، ایسی لگژریس لائف آپ کو ملے گی جہاں کبھی کوئی موت نہیں آنے والی، جہاں کبھی کوئی بیماری نہیں، جہاں کوئی فقر و فاقہ نہیں، جہاں کسی طرح کی تکلیف نہیں. لیکن وہ جنت یاد رکھیں اتنی سستی نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، انہیں جانچا نہیں جائے گا کہ کیا ان کا اقرار صحیح ہے یا غلط ہے. صرف محض کلمہ پڑھ دینے سے جنت مل جائے ایسا نہیں ہوگا. اس دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، پھر ان آزمائشوں میں جمنا ہوگا، ڈٹنا ہوگا، صراط مستقیم پر قائم رہنا ہوگا. اور اس کے لیے یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال پوری امت مسلمہ کی قائم ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں، اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم اپنے تمام مفادات کو پیچھے رکھیں گے اور اسلام کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں گے، چاہے وہ مفاد نسلی ہو، چاہے وہ مفاد خاندانی ہو، چاہے وہ مفاد مسلکی ہو، چاہے وہ مفاد جماعتی ہو.
کوئی بھی مفاد ہو، سب سے پہلے ترجیح اگر کسی مفاد کو حاصل ہے تو وہ اسلام کے اجتماعی مفاد کو حاصل ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ متحد ہوں، کلمہ توحید پر متحد ہوں، باطل کے خلاف متحد ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے مسلمان ایک ہی مسلک اختیار کر لے، سارے مسلمان ایک ہی فرقہ اختیار کر لے، یہ بظاہر عملی طور پہ مشکل ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے نتیجے خراب نکل سکتے ہیں۔ میری دعوت یہ ہے کہ ہم کلمہ توحید پر تو متفق ہو جائیں، ہم باطل کے خلاف تو متحد ہو جائیں۔ اگر ہم نے یہ اتحاد کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا، آپسی لڑائیوں میں نہ پڑنا، فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم باطل کے سامنے نہیں ٹک پاؤ گے، باطل تم پر غالب آئے گا، تم اس دنیا میں مغلوب ہوگے۔ لہٰذا صبر کرو، اتحاد قائم کرو، اطاعت اپنے اندر لاؤ۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کبھی نہ گھبرانا، کبھی نہ غم کرنا، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو، بشرط یہ کہ سچے مومن ہو۔ ایمان صرف زبان کا نام نہیں، ایمان چند کلمات یا جمعے کی نماز کا نام نہیں، ایمان صرف رمضان کے روزوں کا نام نہیں، ایمان صرف رمضان میں تراویح پڑھ لینے کا نام نہیں، ایمان صرف ہفتے میں ایک دن مسجد میں آ جانے کا نام نہیں، ایمان صرف قربانی کر لینے کا نام نہیں، ایمان صرف حج اور عمرہ کر لینے کا نام نہیں۔ ایمان اور اسلام اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محمد الرسول اللہ کے تابع ہو جانے کا نام ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دیں۔ تو یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ عروج حاصل ہو، ہم اس بستی سے باہر نکلے، پوری دنیا کی قیادت کرے، چونکہ یہ امت قیادت کے لیے ہی بھیجی گئی، یہ امت قیادت اور امامت کے لیے بھیجی گئی، مسجد کی صرف امامت کے لیے نہیں، یا چند مسلک کے نظاموں کی امامت کے لیے نہیں، چند جماعتوں کی امامت کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے ہر شعبے کی امامت کے لیے یہ امت مسلمہ بھیجی گئی۔ اور صحابہ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ یہ وہی عرب تھے جن کو قیصر روم اور کسرا یہ کہہ کر چڑھایا کرتے کہ یہ عرب کے بدو ہیں، یہ ہم سے کیا لڑیں گے۔ یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے قیصر و کسرا کے تخت کو پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو تھامنے کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا نتیجہ ہے۔ وہی اللہ آج بھی موجود ہے، وہی قرآن آج بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کی وہی سیرت، وہی احادیث، وہی باتیں آج بھی موجود ہیں، لیکن صحابہ کرام جیسے مومنین آج موجود نہیں، صحابہ کرام کی جیسی صفات اختیار کرنے والے مسلمان آج موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا قرن اول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہوگا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا، اور اپنی شخصی، ذاتی، مسلکی، جماعتی، خاندانی، نسلی ہر مفادات کو پیچھے رکھنا ہوگا، ہر اختلافات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، اور اس وقت اسلام کے اجتماعی مفاد کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر حقیقی معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پہ کوئی رسمی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میرا یہاں پہ آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ امت میں اتحاد قائم ہو۔ اس طرح کے علماء کرام آپ کو کئی ملیں گے، آپ کو کئی واعظین ملیں گے، کئی مقررین ملیں گے جنہیں آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح میں بھی آ گیا، چند باتیں عرض کر دیں، آپ سن لیں اور باہر نکل کر پھر اسی طرح میری ان باتوں کو بھلا دیں جس طریقے سے پچھلے 50-60 سال سے بلاتے آ رہے ہیں، یا 20-25 سال سے بلاتے آ رہے ہیں۔ تقریر کو محض ایک ہم نے انٹرٹینمنٹ کا اگر ذریعہ بنا لیا ہے تو یاد رکھیے یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ میں یہاں آپ کی تعریف سننے نہیں آیا، آپ سے داد حاصل کرنے نہیں آیا، آپ سے کوئی
کوئی مال حاصل کرنے نہیں آیا، آپ سے کسی طرح کا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے نہیں آیا، میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے اس بات کو، اللہ کے اس پیغام. سب سے پہلی جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے گا یا کر رہا ہے کہ خدا ایک سے زیادہ ہے، تو ہماری جانب سے سب سے پہلا سوال اس کے لیے یہ ہوگا کہ یہ جو مختلف خدا ہیں، کیا اپنے پاور، اپنی طاقت، اپنی قوت کے اعتبار سے سب برابر ہیں یا بعض کم ہیں اور بعض زیادہ ہیں؟ کیا ہوگا سب سے پہلا سوال؟ سوچنے کی بھی بات ہے، سوال کرے نہ کرے. اگر خدا ایک سے زائد ہے تو کیا، مثلا آپ فار ایگزامپل 2 لے لیں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 2 خدا ہے، 2 کوئی بس ایسے ہی ایگزامپل کے طور پہ، تو کیا دونوں خدا طاقت، پاور اور اپنی قوت کے اعتبار سے برابر ہیں یا ایک دوسرے سے کمتر ہے؟ ایک دوسرے کے مقابلے میں کمتر ہے اور دوسرا بڑا ہوا ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک کے پاس زیادہ پاور ہے اور دوسرے کے پاس کم پاور ہے، یعنی دوسرا خدا جو مفروضہ خدا ہے اس کے پاس قوت، طاقت کم ہے، لہٰذا ایک دوسرے سے کمتر ہے، تو ایسی سچویشن میں یہ یاد رکھیے کہ کمتر ہونا یہ ایک عیب ہے، یہ ایک نقص، یہ ایک ڈیفیکٹ ہے، اور جس ذات میں بھی عیب ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی. لہٰذا تمہارا وہ مفروضہ خدا جسے تم کمتر سمجھتے ہو خدا نمبر 1 کے مقابلے میں، تو وہ تمہارا دوسرا خدا ہے ہی نہیں. لہٰذا ثابت ہوا کہ خدا ایک ہی ہے، کیونکہ خدا کے اندر تمام کمالات کا ہونا لازمی، اور اس کے اندر کسی بھی عیب اور نقص کا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے. یہ ایک عقلی بات ہے کہ ہم ایسے خدا کی عبادت کیوں کریں جس کے اندر خود نقص ہے؟ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کے اندر خود کمی ہے؟ وہ خدا کیسے ہو؟ یہ کامن سی بات ہے. لہٰذا اگر تم کہہ رہے ہو کہ 2 خدا ہے، 3 خدا ہے، تو سب سے پہلا سوال کہ کیا پاور کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے سب برابر ہیں؟ اگر برابر نہیں ہیں تو جو برابر نہیں ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کہ کمتر ہونا یہ ایک عیب ہے، خدا کی ذات میں کوئی عیب نہیں، لہٰذا اس کے اندر عیب نہیں، وہی ہے خدا. اب اگر یہ کہے کہ نہیں، سب برابر ہیں، مختلف خدا ہیں، اپنی طاقت، اپنی کے اعتبار سے سب برابر ہوا، اس سچویشن میں بھی برابری بھی عیب ہے. برابری کیوں عیب ہے؟ کیونکہ برابری اگر ہے طاقت میں، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی ایک خدا دوسرے خدا کو مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی ایک خدا دوسرے خدا کو ہرا نہیں سکتا، ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ برابر طاقت ہے. لہٰذا ذات کا چیز کو نہ کر پانا سچویشن میں، ایک خدا کا دوسرے خدا کو ہرا نہیں پانا، ڈیفیٹ نہیں کر پانا، مغلوب نہیں کر پانا، یہ ایک انکیپیبلٹی ہے، اور انکیپیبلٹی عیب ہے. لہٰذا جس ذات کے اندر عیب ہو وہ ذات خدا نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں دونوں برابر ہے طاقت کے اعتبار، تو جب برابر ہے تو ایک غالب نہیں، دوسرا مغلوب نہیں، اور جب وہ مغلوب نہیں ہو سکتا ہے، دوسرا خدا ہار نہیں سکتا ہے، تو یہ خدا جو غالب آنا چاہ رہا ہے وہ انکیپیبل ہو گیا. وہ غالب ہونا چاہ رہا تھا، سامنے والے کو ڈیفیٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہ کر نہیں پایا. لہٰذا جو ذات کس کو کرنے پر عاجز ہو، عاجز کسے کہتے ہیں؟ انکیپیبل اسے عاجز کہتے ہیں. جو ذات کو کرنے پر عاجز ہو تو یہ عیب ہے ایک، اور خدا کے اندر کوئی عیب نہیں. اور اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، وہ غالب آ سکتا ہے، اور جس خدا کو مغلوب کیا جا رہا ہے، جو تمہارا مفروضہ خدا ہے، وہ مغلوب بھی ہو سکتا ہے، ہار بھی سکتا ہے، تو پھر اس مشن میں ہار جانا یہ بھی ایک عیب ہے. لہٰذا جو ہار گیا وہ خدا ہے ہی نہیں، ثابت ہوا کہ خدا ایک ہی ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپس میں ان کی لڑائی نہیں ہوتی ہے، طاقت تو برابر ہے، قوت، پاور برابر ہے، لیکن ان کی آپس میں لڑائی نہیں. تو ایسی صورت میں بھی ہم یہی کہیں گے، اور یہی ماننے پر ہم بھی مجبور ہوں گے کہ سارے خدا اپنے ایک دوسرے کو برداشت کیے بیٹھے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی کمزوری کا اظہار کر دیا کہ بھائی میں خدا میں دوسرا بھی موجود ہے، لہٰذا چلو ہم تو غالب نہیں آ سکتے، اس لیے ہم لڑیں گے نہیں. گویا کہ مجبوراً وہ لوگ بیٹھے ہو، اور مجبور ہونا یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک عیب ہے جو خدا کی ذات میں نہیں یہ عیب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کی، تو الحمد یہاں پہ الشکر بھی لا سکتے تھے، الثناء بھی لا سکتے تھے، اور بھی الفاظ کا استعمال کیا. الحمد میں تمام تعریفیں، تمام کمالات، تمام بہترین صفات صرف اللہ کے لیے، صرف ایک اللہ کے لیے، للہ. اللہ کا کوئی تثنیہ، ڈوئل فارم یا کوئی پلورل فارم نہیں ہے. اب دوسری بات، اب جو شخص کہہ رہا ہے کہ خدا ایک سے زائد ہے، تو میرا دوسرا سوال اس سے یہ ہے ہمارا کہ کیا وہ مختلف خدا اپنے رازوں کو اور اپنے بھیدوں کو، جو راز ہے، جو علم ہے، دوسرے خدا سے چھپا سکتے ہیں یا نہیں؟
مثلا دو خدا کا آپ دعویٰ کریں. اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, خدا ایک خدا کو آپ اے کہہ لیں, دوسرے خدا کو بی کہہ لیں, یہ مفروضہ طور پہ اس میں اللہ کی بلکہ اللہ ہی کا دفاع کر رہے ہیں ہم یہاں پہ, اور اللہ کا فضل ہے اللہ نے. اب خدا اے خدا بی, اب آپ نے کہا کہ یہ دو خدا برابر ہیں یا دو موجود ہیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا نمبر اے جو ہے اے, وہ اپنے رازوں کو اپنے بھیدوں کو خدا بی نمبر بی سے چھپا سکتا ہے یا نہیں, اپنے علم کو اپنے رازوں کو چھپا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں خدا تو کچھ کر سکتا ہے تو چھپا سکتا. تو اگر خدا نمبر 1 اے بی کو ہٹا کے اگر آپ 1 2 کر دیں, خدا نمبر 1 اپنے رازوں خدا نمبر 2 چھپا سکتا ہے, تو خدا نمبر 2 سے ذات کے رازوں کا مخفی ہو جانا یہ ناواقفیت ہے اور لا علمی, اور ناواقفیت اور لا علمی ایک عیب ہے جو اللہ کی ذات میں. ایک بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, ریلی سوری, لیکن آپ تھوڑا سا پیس سے پڑھا رہے ہیں اور یہ ساری باتیں نوٹ کرنے کا دل چاہ رہا ہے, ہم تھوڑا سا یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. میں نے کیا کہا, ہاں چلیے. تو خدا نمبر اے نے اگر اپنے رازوں کو اور اپنے بھیدوں کو چھپا لیا خدا نمبر 2, خدا نمبر 1 نے چھپا دیا خدا نمبر 2 سے, خدا نمبر 2 جو ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ خدا نمبر 1 کے رازوں کو نہیں جانتا, اور اسے اور نہیں جاننے کو لا علمی اور جہالت کہتے ہیں, اور جہالت اور لا علمی ایک عیب ہے جو کہ خدا کی ذات میں نہیں ہو سکتا. یہ عیب اگر آپ کہیں گے کہ نہیں خدا نمبر 1 اپنے رازوں اور اپنے بھیدوں کو خدا نمبر 2 سے نہیں چھپا سکتا, خدا نمبر 2 بھی قادر مطلق ہے, ہر چیز کو کر سکتا ہے, چیز جان لے گا, خدا وہی ہوگا جو علیم ہوگا, ظاہر سی بات ہے, عقل کا یہی تقاضا ہے. نہیں چھپا سکتا, خدا نمبر 2 یہ جان لے گا کہ یہ خدا نمبر 1 کا کیا راز ہے اور کیا کو اور رازوں کو چھپائے رکھا ہے. تو یہ جو خدا نمبر 1 ہے یہ انکیپیبل ہو گیا, کس چیز میں یہ انکیپیبل ہے, اپنے رازوں کو چھپانے میں انکیپیبل, لہٰذا یہ چاہ کر بھی گویا کہ اپنے رازوں کو نہیں چھپا سکتا. تو یہ نہ چھپا پانا یہ عاجزی ہے, یہ بے بسی ہے, یہ انکیپیبلٹی ہے, اور انکیپیبلٹی یہ ایک عیب ہے جو خدا کی ذات میں نہیں ہوتا. یہ عیب تو دونوں سچویشن میں جو بھی مغلوب ہو رہا ہے وہ خدا کے دائرے سے, خدائی کے دائرے سے باہر ہو گیا, اور جو ایک بد خدا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بہترین انداز میں فرمایا, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, وہ لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ خود بتا دے. لہٰذا اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ کا علم اتنا وسیع, کوئی اللہ کے سوا کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. اسرار و روز اللہ کے راز ہیں, اللہ کے رازوں اور اللہ کے علم کو مکمل طور پہ نہیں جان سکتا, بس اتنا جان سکتا ہے انسان جتنا اللہ بتا دے. اللہ کا کیپیبل ہے. آیت نمبر 255. بہرحال چلیے یہ تو ایک ہو گیا مسئلہ. اب آئیے ایک مختلف انداز میں ایک اور سوال, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک سے زائد خدا ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو کائنات کا سسٹم چل رہا ہے, بہترین کمپلیکس نظام چل رہا ہے, تو اس کائنات کے نظام کو چلانے میں وہ مختلف خدا کیا ایک دوسرے کے محتاج ہیں یا محتاج نہیں ہیں؟ یعنی کائنات کے سسٹم کو چلانے میں اگر آپ کہہ رہے ہیں خدا ہے, 3 خدا ہے, 4 خدا ہے, 23 کروڑ خدا ہے, جو بھی آپ مانتے ہو, کیا سب اس سسٹم کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہیں, یا پھر ہر کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے, ہر ایک خدا خود اکیلا پورا نظام چلا سکتا ہے, کائنات کی محتاجی نہیں؟ دو کوشچن. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں سب مل کر چلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج ہیں, ڈیپینڈنٹ ہے, تو محتاجی یہ بھی ایک عیب ہے, اور خدا کی ذات میں یہ عیب نہیں ہو سکتا. لہٰذا ان میں خدا نہیں ہوگا جو ایک دوسرے کا محتاج ہو. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, اسی لیے قرآن کریم اللہ نے فرمایا کیونکہ خدا وہ ہوگا, یہ عقلی بات ہے بھائی, ہم ایسے خدا کی عبادت, خدا وہی ہوگا خود بے نیاز ہو اور اسی جو مخلوقات ہو اس کی پابند ہو, وہ اس محتاج ہو. بہرحال تو محتاج ہونا یہ بھی ایک عیب ہے. لہٰذا اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ سارے خدا نظام چلانے میں محتاج ہیں, پھر آپ کے جتنے بھی خدا ہیں جسے آپ سمجھیں وہ سب باطل, محتاجی ایک عیب. اب اگر کسی نے کہا کہ نہیں سب مل کر نظام تو چلا رہے لیکن کوئی کسی کا محتاج نہیں, یعنی ان میں سے ہر ایک خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ اکیلا پورا نظام چلائے, تو پھر ایسی صورت میں ایک خدا کے علاوہ باقی تمام خداؤں کی موجودگی, ان کا وجود غیر ضروری ہے, یعنی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے وجود. جب ایک خدا اکیلا پورا نظام چلا سکتا ہے تو باقی خداؤں کی تو ضرورت نہیں ہے, اور مخلوق ذات کی ضرورت نہ ہو وہ ذات خدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ خدا تو وہی ہے جسے دوسروں کی ضرورت نہیں لیکن کی ضرورت. وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. یا ایھا الناس, سورہ فاطر آیت نمبر 15. یا ایھا الناس فقراء الی اللہ,
اے لوگ کہ سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے. بے نیاز یعنی اللہ کو کی ضرورت، اور وہ ایسی ذات ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے. تعریف لہذا دونوں سیشن میں آپ کی رائے کہ اگر خدا ایک سے زیادہ ہے تو ایسی رائے ہے جو ناقابل ہے. اگر خدا اکیلا ایک ہر ایک قادر ہے پورے نظام کو چلانے کے لیے، تو ایک کے علاوہ باقی کی موجودگی غیر ضروری ہے. اور انسان اور مخلوق کو اگر کسی ذات کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ذات خدا کیسے ہو سکتی؟ وہ ذات خدا ہی نہیں ہو. انسان کو ہر لمحے اللہ کی ضرورت ہے، پیدائش سے لے کے موت تک ہر جگہ وہ تابع ہے. چاہے مسلم ہو یا کافر ہو، جو پورا کائنات کا نظام ہے وہ اس کے تابع ہے. وہ نہیں دن کو رات اور رات کو دن نہیں کر سکتا، چاہے وہ ملحدی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافری ہو، چاہے وہ مسلم نہ ہو، سب اس کے نظام کے تابع. ہم محتاج ہیں، بھوک لگے گی ہمیں کھانا کھانا ہوگا، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے نظام کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. چلیے اب ایک اور سوال یہاں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. وہ سوال یہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ اب اگر مانتے ہیں بالفرض کہ مختلف خدا پورے نظام کو چلا رہے ہیں، تو ہمارا سوال یہ کہ کیا ایک خدا دوسرے خدا کے کام میں مداخلت یعنی انٹرفیئر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ ایک خدا دوسرے خدا کے کام میں انٹرفیئر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ انٹرفیئر کر سکتا ہے، تو جس خدا کے کام میں انٹرفیئر کیا گیا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنا دفاع نہیں کر پایا، اور دفاع نہ کر پانا، اس کو اپنے خلاف ہونے سے روک نہ پانا، اسی کو عاجز ہونا کہتے ہیں. اور عاجز ہونا یہ ایک عیب ہے، لہٰذا وہ خدا تو نہیں ہو سکتا جس کے کام میں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو دوسرا خدا اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر دے اور روک لے، اسے مداخلت انٹرفیئر ہونے نہ دے، کرنے نہ دے، تو پھر ایسی سچویشن میں جو یہ خدا ہے جو مداخلت کر رہا ہے یہ عاجز ہو گیا، کیونکہ کسی چیز کو نہ کر پانا اسی کا نام تو ایسے ہی شخص کو یا ایسی ہی ذات کو عاجز کہا جائے گا، نہ کر پائے. یہ خدا تو چاہ رہا تھا کہ میں مداخلت، لیکن اس کو دیا یہ کام نہیں. لہٰذا ثابت ہوا کہ خدا وہی صرف ایک ہے جو قادر مطلق ہے اور مختار کل ہے، ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے. اور آپ پورے نظام کو دیکھیں، آپ پوری کائنات کے نظام کو بتایا تھا، کمپلیکس اور سیدھا نظام ہے کہ ذرہ برابر بھی آگے اس میں تبدیل، پوری کائنات ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 22 میں یہی ارشاد فرما کر آسانی سے سمجھایا، لو کان فیہما آلہۃ اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما، کہ اگر زمین و آسمان میں ایک اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتا تو اس زمین و آسمان کا پورا نظام درہم برہم ہوتا، اور اللہ کی ذات ان تمام عیب سے پاک ہے، وہ اللہ کی نسبت کرتے. تو ہاں اللہ نے کیا کہا کہ اگر زمین و آسمان میں ایک کوئی اور بھی خدا ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جاتا، درہم برہم. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظام درہم برہم نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ خدا صرف یہ ہے. کیوں؟ اگر ایک سے زائد خدا ہوتا تو کیا معاملہ ہوتا؟ اب ایک خدا یہ کہتا کہ سے نکلنا چاہیے، دوسرا خدا یہ کہتا کہ ویسٹ سے نکلنا چاہیے. تو اب اس سچویشن میں ہونا تو کچھ ایک ہے، پرٹیکولر ڈے، آج کے دن ایک خدا نے ارادہ کیا کہ آج سورج ایسٹ سے نکلے گا، دوسرے نے کہا کہ نہیں ویسٹ سے نکلے گا. تو اب ہونا تو کچھ ایک ہے، یا تو ویسٹ سے نکلے گا یا تو سورج تو نہیں آئیں گے، روزانہ ایسٹ سے ہی نکلتا ہے. تو اب کیا ہونا ہے؟ اب دو میں سے کوئی ایک ہی جیت پائے گا، یا تو ایسٹ نکلے گا یا ویسٹ نکلے گا. تو اب اگر ایسٹ سے نکل رہا ہے تو یہ خدا یعنی اپنی مراد پر کامیاب ہو گیا، اور یہ خدا جو ویسٹ سے نکالنا چاہ رہا تھا وہ ناکام ہوا، اور ناکامی ایک عیب ہے جو خدا کی ذات میں. اور اگر سورج ویسٹ سے نکل جائے، خدا ویسٹ سے نکالنا چاہ رہا تھا وہ خدا غالب آ گیا، جو ایسٹ سے نکالنا چاہ رہا تھا مغلوب ہونا، یہ ایک مغلوب ہونا عاجز ہو جانا ہے، اور عاجز ایک عیب ہے جو خدا کی ذات میں کوئی عیب نہیں. تو کسی بھی صورت میں یہ بات درست ثابت نہیں ہو سکتی کہ خدا ایک سے زیادہ ہے. تمام عقلی دلائل ہمیں یہی اللہ کی ذات سے، جو حضرات یہ عقیدہ اللہ صرف ایک ہے ایک سے زیادہ نہیں، ان کا یہ نظریہ، ان کا یہ عقیدہ ریشنل لاجیکل، جو یہ عقیدہ رکھتے خدا ایک سے زیادہ ہے، چاہے دین ہو